بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فلسطین کے قبیلہ زیام میں ممتاز علی کے نام سے ایک حکیم بہت مشہور ہوا ہے جو کہ انتہائی درجے کا قابل انسان ہے۔ اس کے پاس اگر 100 مریض جاتے ہیں تو 99 بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، جسے اللہ شفا دینے پہ آئے تو وہ ذات اس پر قادر ہے۔ وزیر نے دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سلطان معظم، اس کی جو سب سے زیادہ قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مریض کا، چاہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہو یا اپنے گھر پر موجود ہو، اگر کوئی شخص اس مریض کا صرف کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس چلا جائے تو وہ کپڑے کو سونگھ کر ہی اس مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ اور ایسا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ ہزاروں مریض ایسے ہیں جن کو صرف اپنے کپڑے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا دی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری سلطنت میں کام کرنے والا شاہی باورچی بھی اپنی بیگم کے علاج کے لیے اپنی بیگم کا کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 دن کے اندر صحت یاب کر دیا، حالانکہ وہ 4 سال سے بیمار پڑی تھی۔ اس نے سینکڑوں حکیموں سے اپنی بیوی کا علاج کروایا لیکن کہیں سے شفا نہ ملی۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کوئی ڈونگی حکیم ہے اور یا پھر یہ کوئی اللہ کا ولی حکیم ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی باورچی کو بلایا اور اس سے ساری روداد پوچھی تو شاہی باورچی نے بتایا کہ میری بیوی کے پیٹ میں مسلسل 4 سال سے درد تھا۔ میں نے سینکڑوں حکیموں کو چیک کروایا لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی، اور آخر کار جب میں نے اس حکیم کا سنا تو بے دلی کے ساتھ ایک دن شام کے وقت میں اس حکیم کے پاس جا پہنچا اور اس کو اپنی بیگم کی قمیض دی تو اس نے نہ جانے اپنے ہونٹوں پر کیا پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میری بیوی کی قمیض کو سونگا اور مجھے اس نے جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوا دی۔ سلطان معظم، میرے لیے معجزہ تب ہوا جب صرف 1 گھنٹے بعد ہی میری بیوی کی آدھی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ صرف 2 دن کی دوا کھانے کے بعد میری بیگم بالکل تندرست پھر رہی ہے، اور آج اس بات کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان نے جب شاہی باورچی سے تصدیق کر لی تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ بہت جلد ہم اس حکیم کے پاس جائیں گے اور اس کی قابلیت چیک کریں گے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی شخص اتنا بھی قابل ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان اپنی جنگی کارروائیوں میں مصروف رہے اور وہ اس حکیم کو بھول چکے تھے۔ ایک دن جب سلطان اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی سلطان اپنے حجرے سے نکلے تو ان کا وزیر ان کے پاس آیا اور سرگوشی زدہ آواز میں انہیں کچھ بتانے لگا۔ جیسے جیسے وزیر ان کو بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے سلطان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ سلطان بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ وزیر نے اپنی بات ان کے گوش گزاری اور جانے کی اجازت مانگی۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں جانے کے لیے بول دیا۔ جیسے ہی وزیر جانے لگا، سلطان نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگے جا کر اپنا بھیس تبدیل کر لو اور ہمارے کچھ سپاہیوں کو بھی بھیس تبدیل کرنے کے لیے بول دو۔ ہم لوگ ابھی ہی اس میت کے پاس جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ آخر کیا بات ہے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا۔ وزیر سر اس بات میں ہلا کر جا چکا تھا۔ سلطان بھی اپنے شاہی لباس کو اتار کر ایک معمولی سا لباس زیب تن کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ایک بادشاہ کے لباس کی بجائے ایک معمولی سے مسافر کا لباس پہن کر محل سے باہر آ گئے تھے۔ باہر ہی ان کے چند سپاہی اور وزیر بھی معمولی لباس میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بھیس کے نیچے ان لوگوں کی تلواریں موجود تھیں تاکہ اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکے۔ فوراً ہی سلطان ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے تھے اور ان کے ساتھ آگے پیچھے ہو کر سپاہی اور وزیر بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ وہ لوگ محل سے تھوڑی دور ایک کچی آبادی کی جانب جا رہے تھے۔ یہاں سے بھی انہیں اس حکیم کی قابلیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اطلاع ملی تھی کہ وہاں ایک حکیم رہتا ہے جس کا نام ممتاز علی ہے۔ وہ حکیم بہت قابل اور ذہین تھا۔ اس کے اندر سب سے انوکھی خاصیت ایک یہ موجود تھی کہ وہ لوگوں کا مرض ان کے کپڑے سونگھ کر بتا دیتا تھا۔ بہت سے لوگ دور دراز سے مریض کا کپڑا لے کر حکیم ممتاز علی کے پاس آتے، اس کا علاج لے کر جاتے اور شفا پاتے۔ وہ حکیم 1 ہفتے کے اندر اندر اس مریض کو بالکل ٹھیک کر دیتا تھا۔
जो कई साल से मरीजों को सेहतयाब करने के पेशे से जुड़ा हुआ था और इसके बदले वो निहायत माकूल मुआवजा लेता था। किसी भी अमीर इंसान को देखकर अपनी नीयत तब्दील नहीं करता था, बल्कि उससे भी वही मुआवजा लेता था जो आम इंसानों से लेता था। ये बातें इसके बारे में पूरे जहां में मशहूर थी। लेकिन अचानक ही उसे एक ऐसा मर्ज हो गया था जिसका इलाज इसके पास भी मौजूद नहीं था। एक मूजी मर्ज की वजह से इसका इंतकाल चंद ही रोज में हो गया। लेकिन अब इसका जनाजा इसके घर में पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी इसका जनाजा दफनाने के लिए नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी और अभी तक उसकी मैयत को किसी ने छुआ भी नहीं था। सब लोग ही उसके जनाजे पर थू थू कर रहे थे। कोई जानी बोल रहा था तो कोई शराबी बोल रहा था। सुल्तान को जब ये बात मालूम हुई तो वो बेचैन हो गए। लोगों के इस रवैये के बारे में सुनते ही सुल्तान को मालूम हुआ कि या तो वो हकीकी तौर पर कोई ढोंगी हकीम बाबा था, लेकिन लोगों को अब इसकी असलियत सामने आई है, इसलिए वो इस हकीम से नफरत कर रहे हैं। या ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जिस हकीम की शोहरत इस कदर ज्यादा थी तो इसके मरने के बाद वो बिल्कुल भी बदनामे जमाना शख्सियत बनकर रह गई है, क्योंकि वो सिर्फ हकीम नहीं बल्कि एक मुसलमान था और एक मुसलमान का फर्ज है कि अपने भाई को इज्जत के साथ पुकारें, ना कि इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करें। एक जिंदा इंसान को इतनी अजियत महसूस नहीं होती जितनी एक मुर्दा इंसान को होती है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर सुल्तान ने सारे कामों को पसे पश्त डाल दिया और फौरन ही अपने सिपाहियों के साथ इस कच्ची आबादियों के घरों के सामने आ चुके थे जहां पर उस हकीम की मैयत पड़ी हुई थी। इन्होंने हाथ के इशारे से अपने सिपाहियों को बाहर रुकने का हुक्म दिया और खुद अपने वजीर के साथ उस घर में दाखिल हो गए थे। वो घर कोई बहुत आलीशान ना था। 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर था। एक छोटा सा बरामदा जहां सामने हकीम मुमताज अली की मैयत रखी हुई थी और वो आंखें मूंदे अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मैयत के बिल्कुल ऐन सामने हकीम की बीवी सायरा नसीम बाल खोले इनकी मैयत के आगे बयान कर रही थी। जब अचानक उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई दाखिल हुआ है, इसने फौरन अपना सर उठाकर सामने को देखा। सुल्तान अपनी पुश्त पर हाथ बांधे इस औरत को बगौर देख रहे थे। अचानक ही वो औरत गुस्से के आलम में सुल्तान को देखकर फट पड़ी। कहने लगी, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? कितनी बेइज्जती तुम सब लोग मेरे मरे हुए शौहर की कर चुके हो। अब क्या वजह है जो तुम लोग मजीद मेरे शौहर को बोलने के लिए आ गए हो? तुम सब एहसान फरामोश हो। जब तक वो हयात थे तुम लोगों के कितने काम आते रहे। तब किसी एक इंसान को भी तौफीक ना हुई कि मेरे शौहर को आकर सरजनश करें कि वो ये काम ना करें, और अब सब बाप बनकर मेरे शौहर की बेइज्जती किए जा रहे हैं। एक मरे हुए इंसान की इतनी बेहुरमती किसी को जेब नहीं देती। मैं किसी को भी मुआफ नहीं करूंगी। मैं मैशर के मैदान में एक एक का गिरेबान पकड़कर सवाल करूंगी कि मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया। जबकि सुल्तान और उनका वजीर उलझी हुई निगाहों से इस औरत को देख रहे थे। वो औरत मजीद कहने लगी, मेरा शौहर सबके काम आया। इसने किसी से भी इनकी हैसियत से ज्यादा मुआवजा नहीं लिया। जो गरीब था उसका बगैर मुआवजे के इलाज किया। इसके बावजूद भी लोग एहसान फरामोश हो गए और बिना तस्दीक किए इनको इतने गलत गलत अलकाबात से नवाजते रहे। इनको जानी बोला, इनको शराबी। अगर ऐसे अल्फाज इनकी शान में बोलते थे तो इनकी जिंदगी में बोलते। अब इनके मरने के बाद क्या बोला जा रहा है? क्यों हमारे घर में तमाशा लगाया जा रहा है? बस बहुत हो गया, अब दफा हो जाओ तुम सारे यहाँ से। मैं देख लूंगी मुझे मेरे शौहर के साथ क्या करना है। इस औरत की बातें सुनकर सुल्तान हैरान हो गए। कहने लगे, ऐ बूढ़ी खातून, तुम परेशान मत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करो। हम तुम्हारे शौहर को बुरा भला नहीं कहने आए हैं, बल्कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हम तुम्हारे शौहर को दफनाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लोग तुम्हारे शौहर को जानी और शराबी क्यों बोल रहे हैं। इस औरत ने जब ये बात सुनी तो यकदम खामोश हो गई। वो जो अभी रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुकी थी, अब वो आस भरी निगाहों से सुल्तान को देख रही थी। वो कहने लगी, मेरा शौहर जानी नहीं है। मैं कैसे बताऊं आप सबको, ना ही मेरा शौहर शराबी है। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इसने जब ये कहा तो वजीर कहने लगा, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारा शौहर इस शहर की मशहूर तवाइफ के पास 2 घंटे गुजार कर आता है और इसके बाद वो शराब खाने जाता है। वहां पर वो शराब नोशी करता है और इसके बाद घर आता है। तो फिर तुम्हारा शौहर जानी और शराबी कैसे ना हुआ? लोग गलत तो नहीं बोल रहे। जितनी मुझे इतला मिली है
یہ بات سچ ہے۔ سلطان اس ساری باتوں کے بیچ بالکل خاموش تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ سب کو کہانی کا ایک رخ معلوم ہے، ہمیشہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور کسی کو بھی دوسرا رخ نہیں معلوم۔ جبھی یہ سب لوگ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، تو ہمیں بتاؤ کہ آخر کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آخر تمہارا شوہر کون ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ لوگ اسے شرابی اور زانی کیوں بول رہے ہیں؟ وہ عورت چند پل خاموش رہی اور بھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کی میت کو دیکھتی رہی، اور پھر جیسے جیسے وہ سلطان کو ساری روداد بتاتی گئی، سلطان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھتے گئے۔ انہیں اپنی سلطنت میں موجود تمام افرادوں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے زیادہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے رحم بھری نگاہ سے اس میت کو دیکھا اور اس عورت کو جو بین کر رہی تھی، ان کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اس گھر سے نکل گئے اور سیدھا باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں سلطان کا وزیر بھی ان کے پیچھے ہی آ گیا۔ سلطان باہر آ کر گہری سانس ہوا کے سپرد کرنے لگے۔ وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، آپ باہر کیوں آ گئے ہیں؟ آپ حکم کریں، میں فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس آدمی کی تدفین کر دی جائے۔ سلطان نے یہ سن کر سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگے، نہیں، ابھی تو بالکل نہیں، اس انسان کی تدفین ابھی نہیں کی جائے گی۔ اس میت کو سب لوگوں نے دھتکار دیا، ہمارے مسلمان بھائی اپنا فرض بھول گئے اور اس میت سے منہ موڑ لیا۔ اب یہی سب بھائی اس میت کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنائیں گے اور ہم اس حکیم ممتاز علی کو انصاف دلائیں گے اور اس کی عزت، اس کا مان، اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اتنی دیر میں ان کا وزیر، ان کے سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ سلطان اپنا گھوڑا دوڑا کر سیدھا اس مشہور طوائف کے کوٹھے پر لے گئے جہاں ممتاز علی 2 گھنٹے گزارا کرتا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جو بات انہیں بتائی تھی، ان کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ خود براہ راست اس طوائف سے ملنا چاہتے تھے تاکہ سچائی سے پردہ اٹھ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ حکیم کی بیوی سچ بول رہی تھی یا پھر جھوٹ۔ جیسے ہی ان کے گھوڑے وہاں رکے، بہت سی عورتیں اس کوٹھے سے باہر آ گئیں اور ادائیں دکھا کر ان مردوں کو مائل کرنے لگی، لیکن سلطان اور ان کا وزیر، ان کے سپاہی ایک مضبوط نفس کے مالک تھے۔ وہ کوئی عام سلطنت کے محافظ اور سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ وہ با کردار مضبوط نفس کے مالک تھے، سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ کوئی ایک بھی ان عورتوں کی اداؤں کی چال میں نہیں پھنسا تھا۔ سلطان کا وزیر ایک عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، انہیں یہاں کی مشہور طوائف تارا بائی سے ملنا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی جس کو وزیر نے جا کر تارا بائی کو بلانے کا حکم دیا، وہ منہ بنا کر اندر چلے گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگی، تارا بائی ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے انکار کر دیا ہے۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو وہ خود چل کر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے، کہنے لگے، تارا بائی کو جا کر یہ بتاؤ کہ وہ لوگ حکیم ممتاز علی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تارا بائی نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تو آپ لوگ کیوں بضد ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو یہاں پر بہت سی خواتین موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں، لیکن تارا بائی اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب کچھ اشرفیاں بڑھائیں اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، جا کر اب بولو، ہم ممتاز علی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار وہ لڑکی انکار نہیں کر پائی تھی، بلکہ اپنی پوٹلی میں اشرفیاں ڈال کر خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ وہ لوگ وہیں کوٹھے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد ہی وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، آپ میں سے کوئی ایک تارا بائی سے مل سکتا ہے، وہ اندر بلا رہی ہے۔ جبکہ فوراً یہ بات سن کر سلطان اس کوٹھے کے اندر جا چکے تھے جہاں سے وہ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کی رعایا کا ایک انسان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، اس کی عزت کا سوال تھا۔ انہیں کسی بھی طور پر حکیم ممتاز علی کی عزت اور اس کا مان اسے واپس لوٹانا تھا، اسی لیے وہ اپنے اصولوں کو بھی پس پشت ڈال چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو تارا بائی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ دکھنے میں بہت پرکشش عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ سلطان سے پیٹھ موڑ چکی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی پشت تھی۔ وہ عورت سلطان کو بنا دیکھے کہنے لگی، میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے یا پھر کسی بھی طوائف کا رقص دیکھنا ہے تو اس کوٹھے میں بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں اور رقص بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب کسی کے بھی حوالے سے
کسی بھی مرد کے ساتھ رات نہیں گزارتی۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے، میں رات گزارنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کسی کا حوالہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دراصل آپ کے پاس آنے والے حکیم ممتاز علی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور کوئی بھی شخص اس کی میت کو دفنانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، اور وجہ ممتاز علی کا آپ کے پاس 2 گھنٹے گزارنا ہے۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص زانی ہے اور ہم لوگ زانی کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ عورت یہ بات سن کر یکدم ہی پلٹی تھی، جبکہ سلطان بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت رہ گئے تھے۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی، اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے جو آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کل رات ہی میرے پاس سے ہو کر گئے تھے، کل رات تک تو وہ بالکل صحت یاب تھے، اب وہ کیسے انتقال کر سکتے ہیں؟ اس عورت کی آواز میں دکھ کا عنصر موجود تھا، اس کی جھیل جیسی آنکھیں یکدم بھیگ سی گئی تھی۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے ایک گاہک تھا جو مر چکا ہے، تو اس بات سے تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ تو یہ طوائف کہنے لگی کہ آج اگر میں اس گھٹیا کام سے باز آ چکی ہوں تو یہ صرف اس حکیم ممتاز علی کی وجہ سے ہے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا، وہ جس لڑکی کے ساتھ بھی 2 گھنٹے گزارتا اس کو اس طرح قائل کرتا کہ وہ لڑکی اس گناہ سے باز آ جاتی، اور اس شخص کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب وہ شراب خانے پر جاتا تو وہاں پہ شراب کی بوتلیں خریدتا اور انہیں ضائع کر دیتا۔ وہ اپنی حکمت سے حاصل ہونے والی کمائی کا 3/4 حصہ طوائفوں کے راشن پانی اور شراب کو ضائع کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ پھر وہ طوائف روتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ سچ پوچھیں تو اس پوری کائنات میں مجھے اس سے اچھا انسان نہ کبھی دکھا نہ ملا۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی شاندار انسان تھا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے اس طوائف سے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کوٹھے کو بند کر دیجئے۔ ان طوائفوں کو جب تک کوئی کام نہیں مل جاتا تب تک سرکاری خزانے سے ان کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس برائی سے دور ہو جائیں گے۔ سلطان اپنے انہی قدموں پر واپس لوٹے اور پورے قبیلے کے سامنے اس حکیم ممتاز علی کے طوائف خانے اور شراب خانے جانے کی تمام وجوہات جب بیان کی تو گاؤں والے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر تمام قبیلے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور حکیم ممتاز علی کی بیوی سے معافی مانگی تو اچانک سلطان نے کہا کہ میری بڑی حسرت تھی کہ میں اس حکیم سے ملتا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے قابل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے اس قبیلے کے لیے ایک فخر کا مقام ہے جسے خود تم لوگ بدنام کر رہے ہو۔ اکثر لوگوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی کسی کی ظاہری شکل و صورت یا ظاہری کام کو دیکھ کر ہمیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے یا دنیا کا گھٹیا انسان ہے، کیونکہ جو شخص ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے برے کام کی بھی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی بظاہر اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں فتور ہے، نیت میں گھٹیا پن ہے، تو انسان بے شک نہ جان سکے لیکن پروردگار تو سب جانتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔